معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پتہ نہیں خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ موصوف نے ایک عبارت کی تشریح کے ضمن میں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ ام الحسنین جدہ سادات سلام اللہ علیہ کثیرا کثیرا آپ کے لیے ایک جملہ ادا کیا۔ اس وقت وہ خطا پر تھیں۔ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر کہ میں نے آخر دم تک اہل بیت اطہار کی خدمت دفاع کا حق ادا کیا۔ یہاں اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں آیت تطہیر کا مصداق اہل بیت اطہار جن میں سیدہ طیبہ خاتون جنت بھی ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں۔ سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کا کسی خطا میں مبتلا ہونا کسی ایک لمحے کے لیے بھی، پوری زندگی خطا کا گزر بھی اس راستے سے نہیں ہوا جس راستے سے میرے نبی کی بیٹی کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ وہ محفوظ عن الخطا تھی کہ جس دربار عالی میں جبریل جیسے پاک طیب طاہر مخلوق وہ بھی اذن کے بغیر حاضر نہیں ہوتے اور کہہ دیا جائے کہ ان سے خطا ہوئی ہے یا وہ خطا پر تھی۔ میں ایسے جملے سے 1000 بار اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس وقت سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر مولانا اشرف آصف جلالی صاحب توبہ نہیں کرتے اور رجوع نہیں کرتے، اعلانیہ توبہ نہیں کرتے، تو یہ بات ریکارڈ میں رہنی چاہیے کہ ہم ان سے برات کرتے ہیں، ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم سنیوں سے ان کا کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ان کی کسی بات کے بھی اہل سنت ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس لیے اور جو ان کا رویہ ہے، بالخصوص انہوں نے اپنا دوسرا جو ایک بیان جاری کیا ہے اس کے اندر وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ بلکہ بڑی بے حیائی کے ساتھ وہ اپنے موقف پر اور اپنے باطل نظریے پر وہ ڈٹ گئے ہیں اور ضد پر ہیں۔ ان کو مغالطہ ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے اور انہوں نے خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے، اور حضرت اعلیٰ گولڑوی قطب عالم پیر سیدنا بہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ پہلے تو انہوں نے منسوب کیا، اور کل وہ اس کی خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ یہ لفظ پیر بہر علی شاہ صاحب کے ہیں۔ اگر دعویٰ نہیں کیا، تم جب مان رہے ہو کہ تم یہ دعویٰ نہیں کیا، تو پھر یہ واضح ہو گیا کہ یہ تمہارے اپنے لفظ ہیں، تو پھر تم ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتے ہو کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی اس عبارت کی ہم وضاحت کریں؟ اردو عبارت جس بندے کو سمجھ نہ آئے اور وہ میڈیا پر بیٹھ کر دنیا کو کہے کہ مجھے سمجھائیں، تجھے خود اردو کی عبارت نہیں آتی، علمی یتیم تو خود ہوا جس کو اردو کی عبارت کی سمجھ نہیں، کہ جس میں وہ لفظ موجود ہی نہیں، اور جو تو نے اپنی مرضی سے ایک لفظ گھڑ لیا، اور 1400 سال کے اندر پوری امت کے اندر جس کو کوئی خیال نہیں آیا اور اس کسی کی توجہ نہیں گئی، وہ تیرے اندر یہ کیسے توجہ چلی گئی؟ حضرت سیدہ کائنات حضور سید عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضور کے جسم کا حصہ ہے، حصہ۔ میں نے ان بزرگوں سے آج پوچھتا ہوں، اور وہ لوگ بالخصوص میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں مر گئے ہو تم؟ وہ لوگ جو دفاع صحابہ کی تاریخ چلاتے تھے کہاں ہیں آج؟ کیا حضرت سیدہ صرف حضور کی شہزادی ہیں؟ کیا وہ صحابیہ نہیں ہیں؟ اللہ، تم دفاع صحابہ کرتے ہو تو سیدہ زہرا پاک صحابیہ نہیں ہیں؟ تم نے ایک صحابی کے لیے، ان کا یہی مرتبہ ہے حضرت جناب معاویہ کا کہ وہ صحابی ہیں، اور صحابی کے لیے کف لسان ہے، ہم زبان بند کرتے ہیں، اور تم نے نعرہ لگایا بے خطا بے قصور کا، نعرے بلند کیے، جلوس نکالے۔ آج تم کہاں مر گئے ہو؟ کہاں تمہاری حیا اور غیرت نہیں ہے؟ علمی یتیم تو تم ہوئے۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں، برطانیہ کے اندر بھی ان کے حواری موجود ہیں جنہوں نے ٹیلی ویژنوں کے اوپر بیٹھ کر ایسے بہت سے، جن کی حضرت قبلہ پیر سید ترمذی شاہ صاحب نے نشاندہی کی، اور ایسے ناسبی، ایسے خارجی قسم کے بدبخت بڑے دیو ہیکل قسم کے مولوی جو ہیں اور بکبکا کرنے والے جو مولوی ہیں، میں آج ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ تم کس مقام پر کھڑے ہو؟ یہ بات قابل تعویل بھی نہیں ہے، یہ بات قابل معافی بھی نہیں ہے، یہ جرم ایسا جرم ہے جو ہم ہرگز ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے
خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، ہم تو اپنا خاتمہ ایمان کی سلامتی جو ہے وہ سیدہ زہرا کے بچوں کے صدقے سمجھتے ہیں۔ کہاں سیدہ زہرا کائنات جو حضور کے جسم کا حصہ ہو، جس کے لیے امام الانبیاء خود کھڑے ہو کر اپنی مجلس میں اور اپنی مسجد پہ حضور خود فرمائیں، اور آج کا مولوی جو اپنے جرم پر ڈٹ گیا ہے، اپنی خطا پر ڈٹ گیا ہے، اپنی زبان درازی پر ڈٹ گیا ہے، وہ کس طرح حقدار ہے، وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ مائی صبا خطا پر تھی؟ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا ایک ویڈیو کلپ ہم تک پہنچا ہے، جس میں اس نے مسئلہ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے امام المسلمین، رئیس المجددین، فاتح قادیانیت، معمور من الرسول سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کی تصنیف لطیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کا ایک اقتباس پڑھنے کے بعد اپنی طرف سے کچھ جملوں کا اضافہ کر کے شعوری طور پر یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ موقف حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ہم اس کی اس غلط بیانی کی مذمت کرتے ہیں۔ چونکہ اندرون و بیرون ملک سے احباب اس حوالے سے استفسار کر رہے ہیں، لہذا درگاہ عالیہ گولڑ شریف سے اس کی وضاحت ضروری سمجھی گئی ہے کہ موصوف کے یہ جملے ہرگز حضور قبلہ عالم کی نہ تحریر ہیں، نہ موقف، نہ عقیدہ۔ یہ جلالی صاحب کا اپنا ذاتی موقف اور بیان ہے جو موجب ایذاء اہل ایمان ہے۔ مسئلہ فدق پر حضرت قبلہ عالم کا مکمل بیان تصفیہ ما بین سنی و شیعہ اور مرفوضات طیبات میں موجود ہے۔ آیہ تطہیر کی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل قصا یعنی سیدہ کائنات حضرت شیر خدا حضرات حسنین کریمین علیہم السلام جدا گانا و ممتازانہ تطہیر کے مالک ہیں۔ ملفوظ نمبر 150 میں حضور فرماتے ہیں کہ فدق پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف مالکانہ تھا، یا وقف پر واقف کے تصرف کی مثل، یا بیت المال پر حاکم کے تصرف کی مثل یہ امر صحابہ کرام پر ظاہر نہیں ہوا، لہذا بمقتضائے مصلحت اسی امر کو انسب خیال کیا گیا کہ فدق کی صورت اسی طرح رہے جیسا کہ عہد نبوی میں تھی۔ آگے فرماتے ہیں ہو سکتا ہے صحابہ کرام سے کوئی اجتہادی قصور یا خطا ظاہر ہوئی ہو، یا باہمی منازعت نے ان کے درمیان صورت کشیدگی کی پیدا کی ہو، لیکن واجب العصمت تو صرف ملائکہ اور انبیاء کرام ہیں، نہ کہ صحابہ کرام۔ ان کے اس باہمی اختلاف کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں تو نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا، اور نہ ہم اس وقت اس موقع پر حاضر تھے، اور نہ ہی ان کے تنازع کے درمیان بولنا ہمیں زیب دیتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم کے اس واضح فرمان کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی کا حضرت سیدہ کائنات کے بارے پوری شدت کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ غلطی پر تھیں الیاذ باللہ، زور اور پھر زور دے کر اسے دہرانا ایذاء رسول و آل رسول اور ایذاء اہل ایمان کا سبب ہے، اور یہ سوچ ناسبیت اور خارجیت کی پیداوار ہے جو اولیاء کرام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، جس پر اعلانیہ توبہ واجب ہے۔ ہم بارگاہ رب العزت سے
حضرت قبلہ عالم کی نسبت کا صدقہ سیدۃ نساء العالمین بدعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ادب و احترام کا سوال کرتے ہیں کہ فدق کو بیان کرتے ہوئے زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے یہ کہنا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی، غلطی کا ارتکاب کیا تھا، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. علی الاعلان، جس طرح علی الاعلان کہا گیا ہے اسی طرح توبہ کرنی چاہیے. دعا بھی کرو کہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے. آصف جلالی، تو میرے بارے میں بول لیتا تو مجھے برداشت تھا، مگر اس ماں کے بارے میں تو نے کہا ہے جس ماں کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ جو معصوم عن الخطا بھی نہیں ہے، جو محفوظ عن الخطا ہے، مگر اس کا عالم یہ ہے کہ کل جب میدان محشر میں خاتون جنت ماں فاطمہ الزہرا کی سواری جائے گی تو جو معصوم عن الخطا انبیاء ہیں وہ بھی جب آواز آئے گی کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو تو محفوظ عن الخطا کے گزرنے سے معصوم عن الخطا بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے. ڈاکٹر آصف جلالی صاحب، آپ نے بہت تکلیف پہنچائی ہے. علمی جہاں تک جواب کی بات ہے انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کو آپ کے اس بیان کا علمی جواب بھی دیا جائے گا. آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس کلپ کے بارے میں اظہار خیال کرنے کے لیے جو پاکستان کی سرزمین کے ایک بہت معروف عالم دین ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے بیان کا ایک پہلے تو جب 30 سیکنڈ کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا معاذ اللہ خطا پر تھیں، تو پھر ان کے حواریوں نے کہا کہ نہیں، یہ آدھا کاٹ کر بیان کیا گیا ہے. 7.5 منٹ کا جب ہم نے بیان دیکھا تو جا کر کے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی کاٹ کر بیان نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر یہ جملے بولے ہیں. کوئی سبقت لسانی نہیں، کسی قسم کا کوئی وہاں پہ وہم کا گمان نہیں ہے. یہ ایذائے رسول ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ رسول کو ایذا دینا ہے، یہ آپ کی ناسبیت ہے، آپ کی خارجیت ہے، یا آپ کی جو فکری ناسبیت ہے یہ اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے. اس جرات پہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے کہ آپ نے جناب زہرا پاک کی شان میں کہا، آپ نے رسول کو ایذا دی، آل رسول کو ایذا دی، مومنین کرام کو ایذا دی ہے، مسلمانوں کو ایذا دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عقیدہ میرا ہے وہی عقیدہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہے، جو عقیدہ میرا ہے وہی صاحب کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے. تو ان دونوں بزرگوں کی کتاب میں آپ کو یہ جملہ دکھانا پڑے گا کہ انہوں نے کہا ہو کہ معاذ اللہ جناب سیدہ پاک خطا پر تھیں. آپ نے صرف جناب نہیں بلکہ پیر مہر علی شاہ صاحب اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری پہ بھی جھوٹ بولا ہے، آپ نے ان پہ بہتان باندھا ہے. آپ کو اس سے بھی توبہ کرنی پڑی. یہ بندہ آن دی ریکارڈ ہے، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ اس کا کلپ وائرل ہے، آپ سن سکتے ہیں. یہ بندہ کہہ رہے ہیں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا وہ خطا پر تھی. اب مجھے بتائیں اب کدھر چلے گئے وہ خواجہ سرا جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے خود کو اہل سنت کہہ کے اور خود کو بہت بڑے سکالر ہونے کے جو کلیم کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہے. وہ جو اس وقت سیفی علی خان کے خلاف نکلے تھے، آج اس جلالی کے خلاف کیوں کسی کا بیان نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب ہے کوئی صحابہ کے خلاف بات نام لے کے کرے بھی نہ تو آپ کی غیرت میں جوش آ جائے، آپ باہر نکل آ جائیں، آپ اس کو کہیں یہ گستاخ ہو گیا، یہ بے ادب ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، اس کے اوپر FIR کٹوائیں تو اہل بیت کی شان پہ کوئی جو مرضی بھونکتا رہے اس کو کھلی چھٹی ہے. کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو لگام ڈالنے والا نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ادارے کدھر ہیں؟ آج سنیت کے ٹھیکیدار کدھر ہیں؟ میں آج سادات سے مخاطب ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں میں، کبھی یہ بندہ
سرکار ابو طالب علیہ السلام کو کھلا سرعام سب کے سامنے کافر کہتا ہے، 2 گھنٹے ان کو کافر کہتا ہے، ان کو مشرک کہتا ہے. اور آج تو اس نے انتہا کر دی. اب آپ کی دادی اس کو سرعام کھلا ان کو خطاب پہ کہہ رہے، وہ بدبخت ان کو خطاب پہ کہہ رہے جن کی تعظیم کے لیے تاجدار کائنات کھڑے ہو جایا کرتے تھے. مجھ سے بات نہیں ہو رہی، میرا دل بڑا زخمی ہے، میرا دل بڑا دکھی ہے. کسی امام اہل سنت نے آج تک یہ جملہ نہیں کہا جو یہ جملہ کہہ رہا ہے. آپ بخاری کو پڑھے، مسلم کو پڑھے، ابو داؤد کو پڑھے، نسائی کو پڑھے، ترمذی کو پڑھے، ابن ماجہ کو پڑھے، حاکم کو پڑھے، قسطلانی کو پڑھے، اسقلانی کو پڑھے، سیوطی کو پڑھے، بہقی کو پڑھے، طبرانی کو پڑھے، قاضی یاد کو پڑھے، ابن حجر مکی کو پڑھے، الوسی کو پڑھے، شیخ اسماعیل حقی کو پڑھے، فخر الدین رازی کو پڑھے، جلال الدین سیوطی کو پڑھے، ابن ابی حاتم کو پڑھے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھے، امامۃ الدین ابن کثیر کو پڑھے، علامہ وحید الزمان کو پڑھے، علامہ ابن تیمیہ کو پڑھے، امام مالک کو پڑھے، امام شافعی کو پڑھے، امام محمد بن حنبل کو پڑھے، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھے، ابو یوسف کو پڑھے، بنوری کو پڑھے. کسی بھی گھر کا کوئی محدث پڑھے، کوئی امام پڑھ لے، کسی ایک شخص نے بھی آج تک یہ جملہ نہیں کہا جو یہ بدبخت نام کی کہہ رہا. آصف جلالی خبیث نے جو جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کو جھوٹا اور خطاوار بتایا ہے. ان کی شان میں اس قسم کی گستاخی ہم سادات اہل سنت والجماعت اور علماء حق کو کسی طور پہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور اس ملک کی حکومت کو اس کو قید کرنا چاہیے. کبھی یہ وہی لوگ ہیں جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے دشمن یزید کو کلین چٹ دیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے شوہر مولا علی کے دشمنوں کی مدح سرائی کرتے، عرض کرتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ اور وہ سادات جو چپ رہتے ہیں اور ان کی طرفداری کرتے ہیں، آج یہ خود ذمہ دار ہے اس چیز کے کہ یہاں تک ان کو پہنچا دیا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کے حوالے سے آیت تطہیر پر معصوم یا محفوظ کا موقف پیش کرتے ہوئے 7 منٹ 24 سیکنڈ کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا. اس رائے کا تصفیہ یعنی رسالے کی عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی اپنی عبارت ہے. اور اب علماء اسلام اس پر گرفت کر رہے ہیں، یعنی یہ جملہ کہ سیدہ کائنات خطا پر تھی، یہ ڈاکٹر جلالی صاحب کا اپنا جملہ ہے. لوگ مجھے کہتے تھے عالم کے روح میں کچھ اور ہے، مگر میں کہتا تھا کہ نہیں، یہ عالم اور بعمل عالم ہے. مگر میں اس لیے آج یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سنی ہوں، سنی تھا، سنی ہوں اور سنی ہی رہوں گا. مرتے دم تک سنی تھا، سنی ہوں اور سنی رہوں گا. مجھے کبھی کبھی یہ حیرت ہوتی تھی کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں ہمارے بارے میں اچھا خیال کیوں نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے عقائد بہت زیادہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں، محب اہل بیت ہیں. اور اکثریت میں سنی نوجوان جو ہیں وہ اہل تشیع کیوں ہو رہے ہیں، سادات اہل تشیع کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو رافضیت اور ناصبیت اور خارجیت کو فروغ دے رہے ہیں. جگر پا رہا ہے مصطفیٰ نو خطا تے کہن لگیا، تہاڈی زبان وچ لکنت نہیں آئی، تہاڈے دل دی دھڑکن بے ربط نہیں ہوئی؟ کس ہستی نو تسی خطا تے کہہ رہے ہو؟ اپنی مسنت تے اونوں بٹھا رہے ہے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ، جڑی خطا تے سی نبی دی نظر نے ویکھیا نہیں. اگر زہرا ہی خطا تے آ تے پھر صراط مستقیم کتھوں ملے گا؟ اگر انہاں نو اے دسیا جائے کہ زہرا خود ہی خطا تے سی، نعوذ باللہ من ذالک، پھر بچیاں کدی سیرت اپنان گیاں؟ ڈاکٹر صاحب سوچو، اگر یہ ٹکڑا خطا تے آ تے جڑے کل دا ٹکڑا جوزے، یہ گل کتھے تک پہنچے گی؟ اے دسو کیڑے دن تسی کہو گے کہ علی بھی خطا تے سی، نعوذ باللہ من ذالک؟ اس عزت نو بچاؤ. اگر زہرا دی عزت تے ارمائے گا تے کسے دی عزت محفوظ نہیں رہے گی.